الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جب مشرکین کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں تو جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے پر کمر بستہ ہو گئے۔ ہر نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں تکالیف پہنچتی رہیں، مگر آپ کے مخالفین تو آپ کی عداوت میں انسانیت کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ شاید اسی زمانے کو یاد کر کے ایک دفعہ جانب عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی نبی کو اتنی ایذا نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے بل دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا۔ ناگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تن نازک پر یہ ستم ٹوٹتا دیکھ لیا۔ وہ بے تابانہ دوڑتے ہوئے آئے اور دھکے دے کر عقبہ کو آپ سے دور ہٹایا۔ اس وقت شدید غم سے صدیق اکبر کی سسکیاں نکل رہی تھیں، آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت جاری تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالمو تم ایک انسان کو محض اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، قریش کے سردار بھی حرم میں موجود تھے۔ اچانک ابو جہل آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ذرا اس ریاکار کو تو دیکھو معاذ اللہ۔ پھر اس کو ایک انتہائی گھٹیا حرکت سوجی، کہنے لگا فلاں جگہ اونٹ ذبح کیا گیا ہے، اس کی آنتیں اور اوجڑیاں وہاں بکھری پڑی ہیں، ہے کوئی ایسا جو ان کو اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شانوں اور گردن پر رکھ دے۔ عقبہ ابن ابی معیط ایسے بدبختی کے کاموں میں پیش رہتا تھا، وہ بدبخت اٹھا اور غلاظت آلود اوجڑیاں اٹھا لایا اور جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدہ ریز ہوئے تو اس نے نجاست سے لتھڑا ہوا وہ سارا ملبہ آپ کی پاک گردن اور مطہر شانوں پر رکھ دیا۔ اس کے بوجھ سے آپ کے لیے سر اٹھانا دشوار ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت دیکھ کر بدبختوں کو خوشی ہوئی، وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ یوں تو جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے دشمنوں کو بد دعا نہ دی تھی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ سراپے رحمت کو بھی جلال آ گیا۔ جلال کیسے نہ آتا، ظالموں نے ایسے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر پلیدی لا ڈالی تھی جب وہ اپنے محبوب رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف تھے اور قرب و وصال کی لذتوں سے سرفراز تھے۔ کیف و سرور کی ایسی شیریں گھڑیوں میں یہ گھٹیا حرکت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تڑپا گئی۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بدبخت سرداروں کے نام لے کر ان کے خلاف دعا فرمائی، اللہم علیک بعمر بن ہشام والولید بن ربیعہ وعتبہ بن ربیعہ، الہی اپنی پکڑ میں لے لے ابو جہل کو، ولید کو، عتبہ کو، شیبہ کو، امیہ کو، عقبہ کو، عمارہ کو۔ آپ کی دعائے جلال سن کر سب کے رنگ اڑ گئے، جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے نکلی ہر بات ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ بات پوری ہوئی، یہ سارے کے سارے عبرتناک موت سے دوچار ہوئے اور تا ابد جہنم میں جلنے کے لیے راہی عدم ہوئے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، رہتی دنیا تک ان پر لعنت برستی رہے گی اور روز محشر بھی ملعون ہوں گے۔